آج بہت غیر معمولی اجلاس تھا جو کہ تقریباً 4 گھنٹے جاری رہا. اس میں غیر معمولی فیصلے کیے گئے ہیں. اس کا ایک عکس جو ہے وہ کل ہمیں جو ISPR کی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی تھی اس میں نظر آتا ہے، جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ فوج ان اکسانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں مجرموں سے بخوبی واقف ہے، یعنی کہ ایویڈنس موجود ہے. ان گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین کے تحت کٹہرے میں لایا جائے گا. مجرموں کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کے تحت ٹرائل کے ذریعے سے انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا. تنصیبات پر، مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ موجود ہیں ان سارے معاملات کے لیے، جو کہ جن کی بنیاد پر مسلح افواج پر حملوں کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مددگاروں اور اس عمل میں شریک افراد سے جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو چکی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا جو ہے وہ بیکار ہے. یعنی کہ فیصلہ یہ کل کر لیا گیا تھا کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر کہ جن لوگوں نے بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، اشتعال دلائے ہیں، یا جو واقعات آپ نے 9 مئی کو دیکھے تھے ان کے اندر جو بھی ایویڈنس آئی، اب ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور پنجاب کابینہ نے اس سلسلے میں آج آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کرنے کی بات کی ہے. سلامتی کمیٹی کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی رعایت جو ہے وہ برتی نہیں جائے گی. اور اعلیٰ قیادت جس میں کہ وزیر اعظم پاکستان اور تمام اہم کابینہ کے اراکین، اس میں تمام مسلح افواج کے سربراہان، آرمی چیف، DG ISI، DG MI، یعنی کہ تمام قیادت جو تھی وہ آج یہاں پہ موجود تھی. یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کا ان سارے معاملات کے بعد، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ کمیٹی تشکیل دی جائے تاکہ ان کے پاس جو حقائق ہیں وہ پیش کریں کہ اس میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے ملوث نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیاں جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں اور ان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غیر معمولی اقدامات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ آج پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہوا جس میں کہ توہین پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے وہ بھی منظور ہوا ہے. اور اس کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ طے کی گئی ہے کہ کوئی شخص اگر پارلیمنٹ کی اہانت کرے گا، توہین کرے گا، تو اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے گی. اگر دیکھا جائے تو یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہو جس میں کہ عام شہریوں کے خلاف جو مقدمات درج کرنے کی بات ہے اس پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے. توہین پارلیمنٹ ایکٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے توہین عدالت ایکٹ جو تھا اس کے اوپر بھی، یا توہین عدالت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کرتے ہیں اور ہم اس پہ تنقید کرتے رہے ہیں. اور اب توہین پارلیمنٹ بھی آ گئی، یعنی کہ اس کو ایک طریقہ بنایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو آزادی اظہار ہے اس کے اوپر قدغن لگائی جائے. تو کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس قانون کے تحت 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید کی سزا بھی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے. اس سے پہلے PMDA قانون جو کہ پچھلی حکومت تحریک انصاف کی لا رہی تھی، گو کہ وہ آزادی صحافت یا صحافت کے حوالے سے تھا، مگر اس میں بھی اسی طرح کی جرمانے کی سزائیں تھیں. یہ اب پارلیمنٹ اپنے لیے ایک بل لا رہی ہے جس کا استعمال کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی، کہ جس میں کہ اب ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. محمود مولوی صاحب کراچی سے MNA، انہوں نے آج اپنی تعلقی کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ. اور علی زیدی صاحب کو بھی ان کے گھر منتقل کیا گیا ہے، گھر کو سب جیل قرار دیا جا رہا ہے. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے ساتھ بھی کوئی رعایت برتی گئی ہے. اور بہت سی افواہیں گو کہ انہوں نے ٹویٹر پہ اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس وقت ہو رہی ہیں. اور ہماری اطلاع ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے اراکین جو ہیں وہ اپنی جماعت کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں. افسوسناک واقعہ آج اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ میں بھی ہوا جہاں پہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ رہا ہوئے، اس کے بعد وہ عدالت میں گئے اور پھر دوبارہ وہ کہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کوئی پولیس افسران ان کے سامنے آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی ملی ہے 2 دن کی. اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی نامعلوم ہونے والے، یعنی کہ جس علم نہیں ہے جس مقدمے کا، اس میں بھی ان کو اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ عدالت نے بہرحال ان کے ساتھ کیا. ان کو گرفتاری ان کی ہو رہی تھی، دوبارہ نہیں ہو رہی تھی، یہ ایک الگ کیس ہے. لیکن شیریں مزاری صاحبہ اور فلک ناز صاحبہ جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل سے رہا ہوئیں. اور ان کی صاحبزادی ایمان زینب کا یہ ٹویٹ ہے کہ اس کے فوراً بعد ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ہو کیا رہا ہے؟ ہوگا کیا؟